قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ سورہ لقمان کی یہ آیتیں ہیں، پہلی 13 نمبر کی آیت ہے اور 14 ایک آیت معترضہ، جملہ معترضہ کے طور پہ 2 آیتیں 14 اور 15، اس کو اسکپ کرنے کے بعد 16 سے لے کے 19 نمبر تک کی آیت ہے، تو کل 4 سے 5 آیتیں ہیں۔ لقمان نصیحت کرتے رہے اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا ایک بھیانک ظلم ہے۔ اے بیٹے، اگر کوئی بھی عمل چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر یہ چیز کسی پتھر کی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو لا کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ بے شک اللہ راز کی بات جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بیٹا، نماز قائم رکھنا، نیک کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور اس خدمت میں تجھ پر جو بھی مصیبت آئے اس کو برداشت کر لینا۔ یقیناً یہ کام بڑے حوصلے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے گال کھلا کر بے رخی سے بات نہ کرنا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا جو اپنی بڑائی ہانکتا ہو اور فخر ظاہر کرتا ہو۔ اپنی چال میں درمیانی طریقہ اختیار کرنا اور اپنی آواز میں شریفانہ طور پر لہجہ دھیما استعمال کرنا۔ بے شک تمام آوازوں میں ناپسند آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ اصل میں گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج اور قربانی سے متعلق، تو اس سلسلے میں ایک اور جمعہ اس پہ رکھتے ہوئے، چونکہ گزشتہ کل سے تعلیمی ادارے جو ہے وہ کھل گئے ہیں، اسکولیں اوپن ہو گئی ہیں۔ گزشتہ کل پہلا دن تھا 15 جون کا اسکولوں کا، عصری تعلیم گاہوں کا، تو خاص طور پر آج کے خطبے میں بچوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے موجودہ مجمع میں بچے کم ہوں گے، لیکن یہ آواز جہاں تک ہم پہنچا سکیں پہنچانا ضروری ہے ہمارے لیے، تو خاص طور پر ان کے لیے ہے، اور عمومی طور پر تو ہم تمام کے لیے وہ پیغام موجود ہے ہم میں، اس کے لیے ہمارے اندر، ہمارے لیے
اب اسکولوں میں گویا کہ چاہے وہ میڈیم کوئی بھی ہو، کلچر اور تہذیب کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی شامل کی جا رہی ہیں۔ نصاب تو تقریباً یک طرفہ کر دیا جا رہا ہے، ایک مخصوص آئیڈیالوجی اور سوچ کو پریزنٹ کرنے والا سلیبس اور نصاب جو ہے تیار کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، رول کرنے کا جن کے پاس گویا کہ پاور ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، اپنے پاور کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ہم کو اصل سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ دنیا میں اللہ نے مسلمان کو، مسلمان کا مطلب اللہ کا فرما بردار، اگر کوئی اپنا ٹائٹل مسلمان کا رکھا ہوا ہے اور اس کی پریکٹیکل اور عملی زندگی اللہ کی فرما برداری والی نہیں ہے تو وہ اللہ کی نظر میں تو مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہو، اینی ٹائم ایوری ویئر، ہر جگہ ہر وقت کے لیے، اس کی پرسنل لائف ہو چاہے اس کی مجمع کی زندگی ہو، سیکھنے سکھانے والے ہوں، کاروبار کرنے والے ہوں، گھر کا کام کرنے والی خواتین ہوں، جو کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اینی تھنگ، ایوری تھنگ، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ مرضی کو سرنڈر کرنا، یعنی اس شخص کا نام ہے مسلم۔ اصل میں مسلم عبداللہ عبد الرحمن کا نام مسلم نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو ناموں میں سب سے اونچا نام، سب سے اعلیٰ نام عبداللہ، سب سے اونچا نام، اور اس کا اگر ظاہری اگر دیکھیں گے اس کی ایکٹیویٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ ہم بولتے ہیں نا، نہیں بولے ہم نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہ دل لگتا ہے ہم کو، قرآن بہت اچھا پڑھا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، تو بولے ہمارا وہاں دل بہت لگتا ہے، اس لیے ہم نماز وہاں پڑھتے جا کے، سکون لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ عبداللہ نام ہے اللہ کا بندہ، سپیریئر ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبد سے شروع ہونے والے نام، تو وہ نام ہے اس کا۔ اور اس کی ایکٹیویٹی ظاہری سرگرمی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کے امام اللہ کے نبی ہیں۔ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی ہے۔ اور نماز جنازہ کیا ہوا؟ جب انتقال ہوا تو نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس سے آگے اس کے بیٹے نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ اپنی چادر میرے والد کے لیے کفن کے طور پہ دیجیے، تو وہ کپڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اٹیچ تھا، لگا ہوا تھا، اتنا مبارک ہوگی بات، وہ کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کفن کے لیے دیا، اپنی چادر۔ نماز آپ نے پڑھائی، ٹھیک ہے، لیکن جائے گا جہنم میں، لیکن وہ بندہ جائے گا جہنم میں۔ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، چیف آف منافقین، منافقین کا سردار۔ تو کیا خیال ہے ہمارا اپنے بارے میں؟ ہم نام کے بنیاد پہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ کسی ایک مخصوص جگہ پر کچھ دینی ایکٹیویٹی کرنے کے نام پہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے؟ یہ عبداللہ بن ابی ہے، نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے،
اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھائی، اس کو آپ نے کفن کے طور پہ اپنی چادر مبارک دی، لیکن اس کا فیصلہ ہے جہنم کے لیے۔ تو مطلب ہم کو بھی سیلف انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا، ہم کہاں ہیں؟ ہم وہی عبداللہ والے میں تو نہیں ہے۔ یہ ایک گویا کہ ٹائٹل نیم ہے، یہ کوئی جس کا نام عبداللہ ہے وہ نہ سمجھے مولانا میرے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ ایک سمبولک نام کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، علامتی نام۔ تو کیا ہم بھی اسی عبداللہ والے نام میں ہیں کہ جس کی ظاہری طور پہ سوسائٹی اور معاشرے میں ایسی امیج ہے کہ اس کے دینداری کی لوگ قسم کھاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے جیسے موت کا فرشتہ آئے گا تو کہا جائے گا کہ اس کو سجین میں رکھا جائے، اس کا فیصلہ جہنم کے لیے کیا جانے والا ہے، لہذا اس کو سجین میں رکھا جائے، جہنم والے کون ہے ہم لوگ؟ یا علیین میں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، جنت والے لوگوں میں؟ وہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، اور ہمارے آج کے اعمال اس کا ایک اشاریہ ہوگا، اشاریہ ہے کہ بھئی یہ کہاں جانے والے ہیں۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو تعلیمی نظام جو بن رہا ہے وہ نظام ایسا بن رہا ہے، لارڈ میکالے نے سسٹم بنایا تھا، تعلیمی نظام ایک تیار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کے کہ ہم ایک ایسا سسٹم آف ایجوکیشن انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، یا کر چکے ہم لوگ، کہ ہم یہاں سے ہزاروں میل دور رہیں گے انگلینڈ میں، برٹش ہم لوگ اپنے ملک میں رہیں گے، لیکن یہاں کی جو عوام اور آبادی ہے وہ جو ہے فزیکل انڈین ہوں گی، وہ اور مینٹلی جو ہے وہ برٹش ہوگی، وہ انہوں نے کہا تھا۔ تو بس اسی طرز پر ابھی یہ چل رہا ہے کہ یہ فزیکل اپنے اپنے مذہب کے نمائندے رہیں گے، یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو بھی ہے اپنے مذہب کے نام کے طور پہ رہیں گے، لیکن یہ آئیڈیالوجیکل وہ رہیں گے جو ہم بنانا چاہتے ہیں ان کو، وہ تیار ہو رہا ہے۔ اب اس نظام میں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے XYZ جو بھی ہوگی تفریح، اتنے ٹائم کے لیے ہمارے بچے اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، یا وہ جو وہاں سے تیار ہو کر آ رہے ہیں ہم ان کی تیاری کے حساب سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے سے پہلے ان کو تیار کرانا ہے، وہ ہے اس کو ایک اللہ کا فرما بردار بنانا، موحد بنانا ہے، اس کو توحید پرست، لا تشرک باللہ، شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں، کسی طرح کی نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر شرک سے اگر سمجھوتا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ آپ کو معلوم ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، بہت ساری نصیحتیں کی آپ نے، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ بتانا، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اسلامی تعلیمات سمجھانا، یہ کئی ساری چیزیں بتانے کے وقت ایک آپ بات بتا رہے ہیں، معاذ ایک اور بات کہہ رہا ہوں۔ بولے کیا؟ کہ اگر تم کسی جگہ پر اپنے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جا رہے ہو اور چلتے چلتے تمہارے ہاتھ کا کوڑا، یا وہ گھوڑے کو یا اونٹ کو چرانے کے لیے جو چیز بھی ہوتی ہے چابک وغیرہ، وہ اگر گر جائے نیچے تو اونٹ یا گھوڑا جو ہے اس کو رکانا، اونٹ اگر ہے تو اس کو بٹھانا، اترنا، وہ چابک اپنے ہاتھ سے خود لینا، پھر سوار ہونا اور پھر نکلنا۔ ایسا نہیں کہنا کہ ذرا مدد کرو میری، لاؤ وہ دے دو۔ یہ بھی اللہ کی توحید میں اس بندے کو شرک کرنے تک تمہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے، بگننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اتنا بھی اللہ کے ذات میں شرک کے سلسلے میں محتاط رہنا۔
ہمارے بچے مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، سورج سلوٹ آف سن ہو رہا ہے، وہاں پہ سوریہ نمسکار ہو رہا ہے، کسی خاص نظریے کے تحت میں عبادت کو جسمانی تندرستی کے نام پر جو ہے کرایا جا رہا ہے، اب وہ اس کو یوگا کا نام دیجیے یا اور کوئی چیز دیجیے۔ شرک ہر اس عمل کو کہیں گے جس کے کرنے یا دیکھنے سے بھی یہ پیغام جائے کہ اللہ کے علاوہ فلاں چیز کو تعظیم کے طور پہ دیکھا جائے۔ آپ کو پتہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سسپینڈ کیا اپنی خلافت کے بعد، کیا وجہ تھی؟ خالد وہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کی وہ تلوار ہے جس کو اللہ نے میان سے باہر نکالا ہے، اور یہ جہاں جائیں گے فتح ان کی مقدر ہوگی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے حضرت عمر نے پہلے آنے کے بعد پہلا کام ایکسٹرنل افیئرز میں جو ہوتا تھا وہ پہلا کام کیا، خالد کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور ابو عبیدہ ابن الجراح کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کیا ریزن تھا؟ وہ ریزن یہ تھا کہ اللہ کے حضرت عمر دیکھ رہے تھے خالد تو مخلص آدمی ہے، وہ تو اللہ کے لیے لڑنے والا بندہ ہے، لیکن انکانشیسلی غیر شعوری طور پر مسلم سپاہیوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں خالد ہے وہاں پر فتح ڈیفینیٹلی ہو جائے گی۔ اللہ سے توجہ ہٹ رہی ہے، اللہ کی ذات میں مسلم سپاہیوں کے اندر خالد شریک ہو رہے ہیں انکانشیسلی، اس لیے ہٹا دیا۔ اتنے محتاط تھے اللہ کی توحید کے سلسلے میں، ہم کو اس کا احساس ہی نہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں اور توحید کتنی ان کی ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ شرک کے کتنے بڑے گویا کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، اس کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ بس جا رہے ہیں اسکول سے جا کر کے آ کے پڑھ رہے آ رہے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچے نے ابو 80 لے لیا، ابو 90 لے لیا، ابو فلاں لے لیا، نیٹ میں فلاں کر لیا، 12 میں یہ کر لیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، مبارک ہے، بہت مبارک بات ہے اگر آپ کا بچہ موحد ہے تو، اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت دوسرے باطل معبود خداؤں کے برابر اگر آ گئی تو یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گا اس کو وہاں پہ کہ نہیں اس نے تو پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کیا تھا، اس میں ایس ایس سی میں اس میں ٹاپ کیا تھا، اس نے جے ڈبل ای میں ٹاپ کیا، اس نے نیٹ میں ٹاپ کیا، اس میں فلاں میں ٹاپ کیا اس نے، اور اس کے دل میں اللہ کا مقام اور مرتبہ ایک عام باطل معبود اور خدا کے اعتبار کا ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دربار میں مشرک کی حیثیت سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے بچے اور بچیوں میں پیدا کرانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید پرست بنے، عبادت اور تعظیم اور عزت اور عبادت کا جو درجہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں عبادت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کی سمپل لاجک ہے، یہ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ اس کے سامنے جھکے گا جس نے اس زر کو بنایا ہے، بس سمپل لاجک ہے یہ، جس نے اس پورے لائف سپورٹ سسٹم کو بنایا، یہ آکسیجن کی پوری مقدار رکھی جتنی چاہیے، ہمارا گریویٹی پاور اتنا رکھا جتنا ہم کو چاہیے۔ چاند پہ جانے کے بعد گریویٹی پاور کے کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انسان بھٹکتا رہتا ہے، گریویٹی پاور برابر کانٹینٹ میں رکھا، آکسیجن برابر سسٹم پہ رکھی۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ جو ابھی سیلاب کی جو پیش گوئی دی جا رہی ہے، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی الوہیت کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ تمہاری تمام پوری ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر کے تم صرف اس کی سپیڈ کم کر کے بتاؤ، بس چلو سپیڈ کم کرو اس کی، اور اگر 150 کلومیٹر اگر اس کی سپیڈ ہے تو تم 149 کر کے بتاؤ، چلو تمہاری پوری فورسز کے ساتھ،
وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فورسز لگا دی. ارے کیا لگا دیا آپ نے؟ نیوز پہ چل رہا ہے نا, وہاں پہ فورسز لگا دی, وہاں پہ تعینات کر دیے, اب ذرا ریلیکس ہو گئے. کوئی ریلیکس کی بات نہیں ہے. آپ قرآن نے ہم سے بڑی بڑی فوجوں کے بارے میں کہا ہے نحن اشد منا قوہ. وہ لوگ ایسے تھے دنیا میں چیلنج کرتے تھے, ہم سے بڑا طاقتور بھی کوئی ہے کیا دنیا میں؟ اللہ نے فرمایا ان کو ہٹانے کے لیے ہم کو آسمان سے کوئی فوج بھیجنی نہیں پڑی, صرف ہم نے ہوا کی اسپیڈ تیز کر دی بس, اور ختم کر دیا ان کو. ان کی تاریخ قرآن میں نقل کر دی ہم نے. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے. اب وہ اللہ کی ذات میں اگر سورج کو شریک کر دیا جائے, ہمارے معاف کیجئے گا جو اردو میڈیم میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں تو اس کا اندازہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں, مراٹھی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, دوسری میڈیم میں پڑھ رہے ہیں, وہ عزت اور احترام کے نام پر اپنے استادوں کے پیر چوم رہے ہیں, پیر پڑھ رہے ہیں جا کے. ہم نے خود اپنے پڑھائی کے زمانے میں دیکھا ہے, وہ جو کراٹے وغیرہ کھیلتے ہیں نا, کراٹے, آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے پارک اسٹیڈیم میں. دیکھیے اب یہ نام اس لیے لینا پڑ رہا ہے مجھے تاکہ ذرا ہم کو اس کی سنجیدگی سمجھ میں آ جائے. وہ ایسا کرتے ہیں, وہ ملٹی کر رہے ہیں زمین کا ایسا لے کر کے پھر کبڈی کھیل رہے ہیں, پھر کھیل کا آغاز ہو رہا ہے. کیا ہے وہ؟ ہم کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے. نہیں 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 نہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک جگہ پہ جا رہے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں داخل ہونا ہے تو فلاں ہمارے بت کو چڑھاوا چڑھانا پڑے گا. تو ایک نے تو کہا کہ میں تو بالکل نہیں چڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک مکھی لے لو اور مکھی کو مسل دو, وہی چڑھاوا ہم سمجھ لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا کہ مکھی کے مسلنے میں کیا اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا. تو اس بت کی نیت کر کے اس نے مکھی کو مسل دیا, اور اس نے نہیں کیا, اس کو قتل کر دیا انہوں نے, اور اس کو جو ہے آگے آنے جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مکھی کے مسلنے والے کو اللہ نے جہنم کا فیصلہ کروا دیا. مکھی کے ذریعے سے بھی اللہ کی ذات میں شرک نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے پہلی چیز ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہمارے بچوں کو جو بتانے کی ضرورت ہے, یا بچوں سے میں خطاب کر رہا ہوں, بچوں آپ کمپیوٹر لیب میں ہو, پریکٹیکل لیب میں ہو, آپ ٹیوشن کلاسز میں ہو, کوچنگ کلاسز میں ہو, آپ ٹیچرز کے سامنے جہاں کہیں ہو, آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان کے ذریعے سے, اگر تم نے ایسا کوئی کام کیا, وہ کام کو یا اس چیز کو تم نے پتھر کے اندر بھی دبا کے رکھ دیا, اس کو چپکا دیا اس کو, تو تمہارا رب وہ پتھر کو پھاڑ کر کے بھی اس عمل کو تو اپنے اس میں لکھ لے گا اور قیامت کے دن تمہیں بتا دے گا. دوسرا, ہمیں اپنے بچوں کو جو سبق سکھانا ہے کہ بیٹا اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرو. تم کہیں بھی اکیلے نہیں ہو, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور اتنے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے اور سماج میں جس پر ہم ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں ہے, اتنے مسائل ہیں. یہ دوسری چیز, میں ہمیشہ ہمارے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ موبائل میں اور اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ لکھ دیجئے کہ تو اللہ کی نگرانی میں ہے. ہمارے اسکول کے ذمہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں میں کہ آپ انڈر سی سی ٹی وی کیمرہ مٹا دیجئے اور لکھیے وہاں پہ آپ اللہ کی نگرانی میں. ان اللہ خبیر, اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لطیف خبیر, راز اور سیکریٹ چیز کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ سیکریٹ چیز کو مائکروسکوپک دوربین لگانے کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ کی بات تو یہ ہے, سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے جو اندھیری رات میں, رات کیسی ہوتی ہے, اندھیری ہوتی ہے, تو لیل المظلم کا لفظ اللہ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات جس میں نہ تارا ہو نہ چاند ہو, روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو, اس اندھیری رات میں, جنگل میں اندھیری رات, جنگل, اور اس جنگل میں کالا پتھر, وہ کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چل رہی ہے, تمہارا رب عرش سے بیٹھ کر اس کے رائٹ اینڈ رانگ ڈائریکشن کو بھی دیکھتا ہے, اس کے پیر کی سرسراہٹ کو تمہارا رب سنتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے دل و دماغ میں کیا خیالات چل رہے ہیں, تمہارا رب عرش سے بیٹھ کر اس کے خیالات کو بھی جانتا ہے.
وہ ہے تمہارا رب. اس کو ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کالی چوٹی ہے, وہ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے, رات اندھیری ہے, جنگل میں ہے, کالا پتھر ہے. نہیں نہیں نہیں, لطیف خبیر, اس کی چیز کی ریئلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. اور اتنی عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے, ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب تمہارا نشانہ لگا کر تم کو دیکھ رہا ہے. انفرادی, حارث کو, عبداللہ کو, عبد الرحمان کو, یہ پورے مجمع میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پرسنل دیکھ رہا ہے, پرسنل دیکھ رہا ہے. 60 بچوں کی اگر بیچ ہے اسکول میں, ایوری ون, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پرسنل دیکھ رہا ہے, پرسنل. اس کے جیب میں کیا ہے, اس کے دماغ میں کیا ہے, اس کے پین میں کیا ہے, اس کے کھانے میں کیا ہے, اس کے کتاب میں کیا ہے, اس کے کتاب کے پیج میں کس لکیر پر وہ کیا لکھ کر کے کس کو کیا میسج کنوے کر رہا ہے, وہ رب جانتا ہے. یہ پیغام ہمارے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. تیسری چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ نماز کی پابندی. عجیب ماحول بن گیا ہے, ظہر کی نماز سے زیادہ اہمیت ہمارے پیریڈز اور ہمارے لیکچرز اور ہمارے پڑھائی کی ہے. یہ تعلیمی نظام کے ذریعے سے سمجھایا گیا, بتایا گیا, اور ہم نے اس کو ایڈاپٹ بھی کر لیا. اللہ ماشاءاللہ جہاں کہیں اس کے لیے کوئی وقت دی جا رہی ہے, وہ الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے تو ہمارے دماغوں میں بچوں کے انکانشیسلی یہ بٹھایا جا رہا ہے وہ نماز سیکنڈ نمبر پہ ہے, لیکچر 1 ہے, فرسٹ پرائیورٹی لیکچر, سیکنڈ نمبر نماز. اقیم الصلاۃ, بیٹے نماز کی پابندی کرنا. کیوں؟ جس رب سے تو ڈر رہا ہے نا, اس رب کے ڈر کا احساس بتانا چاہتا ہے تو اس کا عمل ہے نماز. جھک کر بتا دے, اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کو اہمیت دیتا ہوں, ہر ایک سے زیادہ بڑھ کے میرے نزدیک اگر کسی کی رسپیکٹ ہے, کسی کی عزت اور تعظیم ہے تو میرے اس رب کی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک وداؤٹ اینی سپورٹ مجھے پالا ہے. اس کو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور عزت حاصل ہے. وہ نماز پڑھ کے بتا, نماز پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا تو اللہ کا عزت کرنے والا, اللہ کی تعظیم کرنے والا, اللہ کو بڑا ماننے والا, اللہ کو اپنے اوپر نگراں سمجھنے والا. اگر تو دل میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں اور پریکٹیکل بیس پہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے, تو یہ تیرا دعویٰ یا تو ادھورا ہے یا تو جھوٹا ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو ہمارے بچوں کو بتانے کی ہے وہ یہ کہ اپنا بیہیویئر, اپنا کیریکٹر ایسا بناؤ کہ لوگ تمہاری مثال دے. یہ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے, بولا تصعر خدک للناس, ایسے چل, ایسی انداز گفتگو کا ہونا چاہیے کہ تمہارے ٹیچرز, تمہارے والدین, تمہارے دوست مثال دیں کہ اگر آئیڈیل پرسن اگر کوئی ہو سکتا ہے, آئیڈیل اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ بچہ ہے. اس کے چلنے کا ڈھال, اس کے پہننا, اس کا پہراوا, ہر چیز, اس کی انداز گفتگو, یہ ساری چیز ایسی ہونی چاہیے کیریکٹر کے اعتبار سے کہ تو جہاں جائے ایک مینارے کی حیثیت سے دیکھا جائے, تو ایک ممتاز شخص ہو جائے اپنے جگہ پر, کہ بات کرنے کا انداز سب سے الگ ہے, رہنے کا انداز سب سے الگ ہے, لوگوں سے بات کرنے کا انداز الگ ہے, اس کی جگہ صاف ستھری, ہر چیز, یعنی کیریکٹر اور اخلاق. یہ اگر چیزیں تیار, اور یہ ساری چیزیں, معاف کیجئے گا, یہ ساری چیزوں کی موجودہ سوسائٹی میں کوئی دکان نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی کارخانہ نہیں ہے. وہ فیکٹری, وہ دکان, وہ سب کچھ ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر ہے. وہاں سے یہ ساری چیزیں سکھا کر کے جب ہم بچوں کو بھیجیں گے, انشاءاللہ وہ ایک طرف دیندار ہوں گے, اللہ کے فرما بردار ہوں گے, اور دوسری طرف یہ عصری تعلیم میں اپنے آپ کو اچھے سے اچھے گویا کے معیار پر پہنچا کر وہ ملک و ملت کی خدمت کرنے کے والے بھی بنیں گے اور اللہ کے فرما بردار بھی بنیں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.